السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ویڈیو کے لیے جو آپ آل دیکھ رہے ہیں وہ ویسا تو نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ سفر میں ہوں کوشش رہتی ہے پھر بھی خبر آپ تک پہنچ جائے۔ اچھا، میں سفر میں ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان بھر کی جو بڑی شاہراہیں ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد لاہور جو موٹر وے ہے وہ بند ہے۔ تحریک لبیک والے مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اہل غزہ کے سپورٹ میں، ان کو مارچ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ یہی حال جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ ہوتا تھا کہ وہ بھی غزہ کے حق میں، غزہ کے لیے، غزہ والوں کے لیے مارچ کرنا چاہتے تھے، ان کو مارچ نہیں کرنے دیا جاتا تھا، احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر حکومت کو احتجاج سے اتنا بڑا مسئلہ آخر ہے کیوں۔ ایک تو میرے پاس دوسری خبر یہ ہے۔ دوسرا ناظرین، پاکستان نے افغانستان پر جو حملے کیے ہیں، جن جن علاقوں میں حملے کیے ہیں، ان حملوں کے نتیجے میں کیا رزلٹ سامنے آیا ہے، کیا کچھ سامنے آیا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کے پاس رکھنے جا رہا ہوں۔ پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب وہ یہ افغانستان پر پاکستان کا ناظرین دوسرا حملہ ہے۔ تو یہ بڑا حملہ، یہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں ہے۔ اس حملے کے محرکات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امن کا نوبل انعام حاصل کرنا چاہتا تھا، جو کہ میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑی عجیب قسم کی ڈیمانڈ تھی۔ ایک آدمی جو پوری دنیا میں جنگیں کرواتا پھر رہا ہے، ایک پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوا کے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک امن کے نوبل انعام کا حقدار ٹھہرتا ہے، تو یہ بہت بڑی بھول ہوگی، بہت بڑی غلطی ہے اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں ایک دفاعی معاہدہ ہو گیا، یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پاکستان کو تصویراتی طور پہ اسٹریٹجیکلی بہت کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ان میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ اب ایک دفاعی معاہدے کے اندر بندھنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ادھر پاکستان افغانستان پر حملہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا، یہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا کہ ان کو بگرام ایئر بیس واپس چاہیے، اور امریکہ اس کے لیے افغانستان پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی خبر لے لیں آپ، افغان حکومت، طالبان حکومت کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن اس وقت انڈیا میں موجود ہے، اور جو پیکٹ پاکستان اور سعودی عرب نے کیا تھا، اور اب سعودی عرب اور پاکستان اور بنگلہ دیش نے کیا ہے جو معاہدہ، کچھ ویسا ہی معاہدہ انڈیا اور افغانستان کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے دوستو۔ حالانکہ ان طالبان کو بھارت خود دہشت گرد کہتا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا یو ٹرن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا، خبریں میرے پاس بڑی اہم خبریں آج کی تاریخ میں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے ناظرین کہ سینیٹر مشتاق نے حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور بڑی کمال کی بات اس میں وہ کہی ہے۔ کہتے کیا، ذرا یہ سن لیجیے۔ جہاں تک جورڈن کی بات ہے، جورڈن نے صرف یہ کیا ہے کہ بائی روڈ ہمیں ریسیو کر لیا ہے۔ ہماری رہائی کا اصل کریڈٹ یورپ کے عوام کو جاتا ہے۔ یورپ کے عوام جنہوں نے وہاں کا بزنس، وہاں کی بندرگاہیں، وہاں کی مارکیٹیں بند کر دی، اور وہ پیسفل پروٹیسٹ، وائلنٹ پروٹیسٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے، وہ ہے اصل کریڈٹ جو کہ یورپ کے عوام، اور وہی ہماری ڈیٹرنس تھی جس کی وجہ سے اسرائیل مجبور ہوا کہ وہ ہمیں رہا کرے۔ یورپ کی عوام نے جو احتجاج کیا، اپنے لوگوں کے لیے بھی کیا اور ان لوگوں کے لیے بھی کیا جو ان کے اپنے نہیں تھے، جو احتجاج کیا، اس کی صورت میں سینیٹر مشتاق، گریٹا تھنبرگ اور باقی لوگ رہا ہوئے ہیں۔ یہ بات تو حق سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا یہ رضا رومی صاحب کی خبر ہے، ذرا سنیے گا۔ اب یہ پاکستان اور افغانستان، ایک ویسٹرن فرنٹ پہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ یہ افغانستان پر دوسرا حملہ ہے پاکستان کی طرف سے۔ افغانستان پر اب انڈیا نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اب انڈیا براہ راست پاکستان پہ حملہ کرے نہ کرے، وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان پہ جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ صورتحال ذرا سمجھیے کہ اس وقت کہاں پہنچ گئی ہے۔ افغان سورس رضا رومی صاحب کہتے ہیں، unidentified drones reportedly flown from Pakistan struck 4 areas in Kabul, killing مفتی نور ولی محسود، چیف آف دا پاکستانی طالبان کا جو سربراہ تھا، جو چیف تھا، مفتی نور علی محسود، اس کو مارا گیا ہے اس ڈرون حملے میں جو پاکستان کی طرف سے کیا گیا۔ The strike came as FM متقی was in India۔ اچھا، یہ پاکستان نے حملہ تب کیا ہے جب طالبان کا فورن منسٹر متقی وہ انڈیا میں موجود تھا، جے شنکر سے ملاقات کر رہا تھا۔ آگے سنیے، رپورٹ سجیسٹ انٹرنل طالبان رفٹس ایکسپوزڈ محسوس لوکیشن انیبلنگ دا پریسیجن ہٹ۔ طالبان کے اندر ایک رفٹ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو محسود تھا، جس کو مارا گیا ہے، مفتی نور ولی محسود، اس کی لوکیشن ڈسکلوز ہوتی ہے۔ بیسیکلی وہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ اچھا دوستو، اب پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ وجہ یہ تھی جو حال ہی میں پاکستان میں حملے ہوئے ہیں، بلوچستان میں حملے ہوئے ہیں جس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں،
اس کا جواب لیا ہے پاکستان نے افغانستان سے. اچھا ایک بات جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے اور یہ بہت صحیح ہے کہ پاکستان چپ نہیں بیٹھے گا. جب آپ پاکستان پر جارحیت کریں گے, بھارت کی طرف سے ہوتی ہے, افغانستان کی طرف سے ہوتی, کہیں سے بھی ہوتی ہے, تو پاکستان اس کا جواب دے گا. اب پاکستان کا جو دفاع ہے وہ اور مضبوط ہونے جا رہا ہے. بھلا وہ کیسے دوستو؟ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان, اب یہ BBC کی خبر ہے, امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک تاریخی دفاعی معاہدہ ہو گیا, جس کے بعد امریکہ پاکستان کو F-16 جہازوں میں استعمال ہونے والا AIM-12C ایڈوانس میزائل دینے کا پابند ہوگا, اور اس کے بعد پاکستان کی ایئر فورس اور مضبوط ہو جائے گی. BBC کی اہم رپورٹ, یعنی F-16 میں جو بہترین میزائل استعمال ہوتا ہے وہ دیا جائے گا. اچھا اب سوال یہاں پہ یہ ہے دوستو, امریکہ پاکستان کو تبھی اسلحہ دیتا ہے جب وہ پاکستان سے کچھ کروانا چاہتا ہے. تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے کیا کروانا چاہتا ہے؟ اور پاکستان کو جو F-16 دیے گئے تھے, پاکستان پر یہ پابندی تھی کہ آپ یہ F-16 بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. لیکن بھارت کی جو حالیہ جارحیت تھی اس پر پاکستان نے, ایسی خبریں ہیں کہ پاکستان کے F-16 طیارے استعمال ہوئے تھے. تو اب اور حالانکہ یہ معاہدہ تھا پاکستان امریکہ کا, پاکستان کو امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر نہیں آیا کہ آپ نے معاہدے کے خلاف جاتے ہوئے F-16 بھارت کے خلاف کیوں استعمال کیے, بلکہ الٹا F-16 میں جو میزائل استعمال ہوتا ہے, میزائل سسٹم, وہ میزائل دے رہا ہے امریکہ پاکستان کو. پاکستان سے امریکہ کیا کام لینا چاہ رہا ہے, یہ میرے لیے بہت اچنبے کی بات ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس پر آپ لوگ بھی ذرا غور و فکر کریں اور سوال کا جواب دیجئے کہ آخر یہ ہونے کیا جا رہا ہے دوستو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ انڈیا کا کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان. اب پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا وہی معاہدہ ہے جو کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے. اب انڈیا افغانستان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ریجنل جنگ ہے جس کا خلاصہ ہونے جا رہا ہے, جس کا باب کھلنے جا رہا ہے, ایک دروازہ کھلنے جا رہا ہے, اور پاکستان اس کا اہم کردار ہوگا دوستو. پاکستان انڈیا کو بھی انگیج کرے گا, افغانستان کو بھی انگیج کرے گا, لیکن جو امریکہ پاکستان کی مدد کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے پاکستان کا کردار اس سے کئی گنا بڑا ہونے جا رہا ہے. کابل, پکتیکا, خوست اور جلال آباد F-16 فائٹر جیٹس نے یہاں پر حملے کیے ہیں, اور یہ کل رات کو جو ہے ناظرین یہ حملے کیے گئے تھے. آخری بات بتا دوں آپ کو کہ ٹرمپ نے اس بات کا وعدہ تو کیا تھا کہ یہ جو پیس معاہدہ ہوا ہے, امن معاہدہ ہوا ہے غزہ اور اسرائیل اور حماس اور اسرائیل کے درمیان, اس کے بعد جنگ بند ہو گئی ہے, جنگ تو بند ہو گئی ہے, لیکن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اسرائیل اس کے باوجود بھی بمباری نہیں کرے گا. تو دوستو اسرائیل اپنی جارحیت جاری رکھے گا, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اور ہم جو ہیں وہ اپنا کردار نبھا رہے ہیں؟ ہم فوجی نہیں ہیں, ہم جنگجو نہیں ہیں, ہمارے پاس زبان کی طاقت ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے, آپ کے ہاتھ میں فون ہے, لیپ ٹاپ ہے جہاں پر آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ہم پیغام پھیلا سکتے ہیں. تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, یوٹیوب پر, فیس بک پر, جہاں بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں دوستو, ویڈیو کو لائک کیجئے, اس سے ہماری ریچ بڑھتی ہے. اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.